بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی خاتون کو یہ 5 خواب نصیب ہو جائے یا پھر ان میں سے صرف ایک ہی خواب مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی نیک بندے یا بندی کو مل جائے تو سمجھیے کہ اللہ نے اسے قریب کر لیا ہے اور اپنے خاص فضل سے نواز دیا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی خواب آیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنی دوستی کے لائق سمجھا ہے۔ ناظرین، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، دوسرا ہوتا ہے نفسانی خواب اور تیسرا ہوتا ہے رحمانی خواب۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تینوں خواب کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کو نبوت عطا کی تو اس امت کو نبوت کا 46واں حصہ یعنی سچے خواب بطور تحفہ عطا کیا۔ یہ سچے خواب اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف ایس کو بھی خواب آئے تھے اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب ایس سے ذکر کیا تو حضرت یعقوب ایس نے فرمایا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سچا یا اچھا خواب آئے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کوئی آپ کے لیے حسد رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، بھائی کی بیوی ہو، اس کا بچہ ہو، آپ کا کوئی قریبی ہو، دوست ہو یا رشتہ دار، چاچا، ماما، خالہ یا پھوپھی، کسی سے بھی اگر حسد کا شک ہو تو اپنے خواب کا ذکر ان سے مت کیجیے۔ اب آئیے پہلے تینوں خوابوں کی تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ شیطانی خواب یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو اس دنیا میں اللہ سے محبت نہیں، اپنے نبی سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے اور گناہوں اور فساد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خواب اکثر ڈراونے، فریب دینے والے اور بے معنی ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ نفسانی خواب یہ وہ ہوتے ہیں جب انسان دن بھر کسی دنیاوی چیز میں مگن رہتا ہے، جیسے کوئی دکان، کاروبار، کسی سے محبت، تو اسی کے بارے میں دن بھر سوچتا رہتا ہے، پھر وہی خیالات اس کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ خواب بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے بلکہ اس کے نفس اندر کی خواہشیں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رحمانی خواب یہ خواب بہت خاص ہوتے ہیں اور صرف ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پاک دل رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب آدھی رات کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے آئے تو وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ وہی خواب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی قربت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آئیے ان خوابوں کی تفصیل سنیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ خواب مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ پہلی علامت، اگر نیک بندہ کسی اللہ کے دوست کو دیکھتا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ولی اللہ کی تعداد بے شمار ہے۔ ہمارے اسلامی کتابوں میں ان کا ذکر درج ہے اور لاکھوں لوگ ہر مہینے ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، معافی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے اگر یہ لوگ اللہ کے مقرب قریبی نہ ہوتے تو کیا اتنے سالوں بعد بھی لوگ ان کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے؟ کیوں نہیں جاتے کسی عام انسان کی قبر پر؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کا مرتبہ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی ولی اللہ دکھائی دے اور آپ انہیں دل سے اللہ کا دوست سمجھتے ہو تو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کو اس کی قربت حاصل ہو رہی ہے۔ دوسری علامت، اگر خواب میں آپ کو صحابہ اکرام یا انبیاء اکرام میں سے کوئی نبی نظر آئے، جیسے حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بہت بڑی بشارت، خوشخبری ہے۔ یا اگر خواب میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہو یا کسی مجلس درود میں بیٹھے ہو، یا خواب میں آپ آسمان کی سیر کر رہے ہو یا پل صراط پار کر رہے ہو یا روزہ رکھے ہوئے نماز پڑھتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا کوئی نیک عمل کر رہے ہو، تو یہ سارے خواب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسلام میں معمولی نہیں بلکہ اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے بندے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت بھی زندہ ہے۔ اور اگر آپ کو ان خوابوں میں سے کوئی ایک بھی خواب نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ
कि अल्लाह की तरफ से खास रहमत उतर रही है और आपको दुनियावी इज्जत के साथ साथ आखिरत में भी ऊंचा मुकाम मिलेगा। जहां आप कदम रखेंगे वहां अल्लाह की बरकत साथ चलेगी। आपकी हर ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से पूरी होने लगेगी। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा कोई ख्वाब आए तो उसे कभी किसी से बयान मत कीजिए, बल्कि जैसे ही सुबह उठे सजदे में गिर जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको किसी बहुत ही खास मंजिल के लिए चुन लिया है। अब सुनिए वो बात जो रूह को झंझोड़ देती है और दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है, ए जिब्रील, मैं फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं, अल्लाह फला से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमानी मखलूक सारे फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला जमीन पर भी उस शख्स की ये होता है कि लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसके अदब में रहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वो शख्स हर दिल अजीज बन जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी होती है कि बंदा लोगों के दिलों में भी बैठ जाता है और हर जगह उसे चाहा जाता है। अब इसके उलट अगर अल्लाह ताला किसी शख्स से नाराज हो जाए तो वो भी जिब्रील आयास को पुकारता है और कहता है, ए जिब्रील, मैं फला से नफरत करता हूँ, तुम भी नफरत करो। तो जिब्रील आयास भी उससे नफरत करने लगते हैं और फिर वह ऐलान करते हैं, अल्लाह फला से नफरत करता है, तुम सब भी करो। सारे आसमान वाले और जमीन वाले उससे नफरत करने लगते हैं। नाजरीन, यह कितना बड़ा सबक है कि अगर आज आप देखते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके नाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की निशानी है। और अगर कोई आपको नापसंद करता है, बिना वजह बदगुमान रहता है, दिल में आपके लिए बोझ रखता है, तो कभी अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं। क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 खास रहमानी ख्वाब जो अगर किसी नेक बंदे को नसीब हो जाए तो ये अल्लाह की कुर्बत, उसकी रज़ा और उसकी खास मोहब्बत की निशानी है। पहला ख्वाब, अगर ख्वाब में आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो समझ लीजिए कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं। लीजिए कि आप अल्लाह के बहुत ही पाकीज़ा बंदे हैं। यह ख्वाब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है और आपके मर्तबे और शराफत को बुलंद कर रहा है। अगर ये ख्वाब आपको जवानी में नसीब हो तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपके लिए इस दुनिया में एक बुलंद मुकाम तय कर रहा है। और अगर आपको ये ख्वाब बुजुर्गी या बुढ़ापे में आए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके माजी गुजरे वक्त की गलतियां माफ करके आपके बाकी जिंदगी को पाक और कुर्बत से भर देगा। दूसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में गुस्ल नहाना कर रहे हो तो ये भी एक बहुत ही बड़ी और रूहानी निशानी है। जैसे जिस्मानी तौर पर नहाने से गंदगी दूर हो जाती है, उसी तरह इस ख्वाब का मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी रूहानी गंदगियों, आपके दिल के मैल, गुनाहों और बुरे ख्यालात को धो रहा है, आपको ताजगी, पाकीज़गी और हल्कापन अता कर रहा है। अगर आपको यह ख्वाब जवानी में आए तो समझिए कि अल्लाह ताला आपकी जवानी को गुनाहों से बचाकर नेकी की राह पर थामना चाहता है और आपकी जिंदगी को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। और अगर ये ख्वाब बुजुर्गी में आए, तीसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में सजदे में हैं और रो रहे हैं, अगर आप ख्वाब में दुआ कर रहे हो, हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहे हो और अल्लाह से माफी तलब कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि ये ख्वाब हर किसी को नसीब नहीं। ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने रात की तन्हाई में आंसू बहाए, जिनके दिल ने सजदे में सुकून पाया और जिन्होंने अल्लाह को अपना सभी गमों का सहारा बनाया। ऐसे लोग जब भी उठते हैं, तबीयत चाहे कैसी भी हो, हालत चाहे जैसी भी हो, वो तहज्जुद, तौबा और इबादत के लिए उठते हैं और अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ करके उन्हें अपने खास बंदों की रजा करने लगते हैं। बेशुमार करता है
اگر آپ کو یہ تینوں خواب میں سے کوئی ایک بھی خواب نصیب ہو گیا تو اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ صرف رحمت نہیں بلکہ ایک خاص پیغام ہے کہ آپ کی زندگی اب بدلنے والی ہے۔ اور اگر آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی مدد ہر موڑ پر ساتھ چلتی ہے، تو آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنی نیتوں کو پاک کیجئے اور ہر اس راستے سے ہٹ جائیے جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب سب منہ پھیر لیتے ہیں وہ تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ تب بھی اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے کرم سے جوڑتا ہے۔ تو آج اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، آنکھوں میں اشک ہے یا حالات نے تھکا دیا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ سب بے وجہ نہیں ہو رہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسی کی طرف لوٹ آئیں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے تعلق بنائے رکھیں۔ دیر نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہی موقع آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن جائے۔ اللہ سے توبہ کیجیے، دعا کیجیے اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ یقین جانیے وہ بہت قریب ہے، بہت زیادہ۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے شیئر کیجیے، شاید کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے اور آپ کو اس کا صدقہ اظہاریہ ملے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے، تاکہ روحانی پیغامات اور دل تک اترنے والے میسج آپ تک پہنچتے رہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئے روحانی پیغام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔